ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعد کل معلوم لک۔ ناظرین کرام، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام ہے محمود نذیر۔ آج میں آپ کے سامنے ایک سچی کہانی جو ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو تو اس کا فائدہ ہو۔ اگر کسی ایک کو بھی اس کا فائدہ ہوا تو میں یوں خیال کروں گا کہ اس کہانی کو سنانے کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو گیا، کامیاب ہو گیا میں۔ یہ 1967 کی بات ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ بیاہ کر کراچی چلی گئی۔ کراچی جہاں پہ ان کا گھر تھا، جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہ اس کی ملکیت تھا، اس گھر میں ان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی۔ تو اپنی زندگی کے ڈے 1 سے اپنی موت تک اس کی اپنے شوہر کے ساتھ وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اور شوہر بھی بہت اچھا تھا، بیوی بھی بہت اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے آپس میں شدید اختلافات، ناراضگیاں، جھگڑے، روز آئے دن کے جھگڑے، حتیٰ کہ مار کٹائی۔ عورت نیک سالے تھی، نمازی تھی، پردہ کرنے والی تھی، محنتی تھی، دیندار تھی اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی بھی تھی۔ لیکن ساری زندگی جنگ و جدل میں گزر گئے۔ وہ جتنا اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، جتنا اس کی تابعداری کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی زیادہ اس سے ناراض ہو جاتا۔ وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ ایک پراسرار قسم کی گلی تھی، اور اس علاقے میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بہت بھاری گلی ہے اور یہاں پہ بہت سارے جنات اور بھوت ہیں۔ تو عام طور پہ وہ اس گلی، کچھ سمجھدار لوگ اپنے بچوں کو اور خود کو روکتے تھے اس بات سے کہ اس گلی سے گزرا بھی جائے۔ اس گھر میں جنات تھے اور انہوں نے اس گھر میں کسی کو کبھی بھی سکون لینے نہیں دیا۔ پھر ایک بوڑھی سی عورت ہوا کرتی تھی اور اس کی ایک جوان سالہ سانولے سے رنگ کی بیٹی ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی ارلی 70s کی بات ہے۔ وہ کبھی کبھار اس گھر میں 2-3 ماہ بعد ایک دفعہ اس گھر میں آ جایا کرتی تھی، تھوڑی دیر بیٹھتی تھی۔ اس کو عجیب عجیب قسم کے دورے پڑتے تھے، اسے دیکھ کر بچے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ تو اس کی ماں یہ بتاتی تھی کہ میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں کیا کروں، اس کو، میری بیٹی کو یہ جنات یہیں اسی گھر سے لگے تھے، تو یہاں پہ آنے سے اس کو کچھ تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ وہ جتنی دیر بھی وہاں پہ رہتی بچے خوفزدہ رہتے تھے۔ پھر وہ وہاں سے، عجیب اس کا کام تھا، وہ کبھی کبھی جھاڑو لے کے پانی کے مٹکوں کے اندر پھیلا اس کو گھمانا شروع کر دیتی تھی، عجیب عجیب آوازیں نکالتی تھی۔ بچے ڈرتے تھے اس بات سے۔ اس گلی کے عجیب و غریب معاملات تھے۔ اس گلی میں جتنی بھی بچیاں تھیں، اس گلی میں 6-8-10 جو بھی گھر تھے، ان گھروں میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں، ایک آدمی کے علاوہ سب کی شادیاں تاخیر سے ہوئیں۔ اپنا زندگی کا جو پرائم ہوڈ ہے وہ آلموسٹ نکل جانے ہی والا تھا، تو ان میں سے کسی کا شادیاں ہوئیں اور پھر وہ وہاں سے گئیں۔ اور غور سے دیکھا گیا تو یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی گھر تھے وہ ویران سے تھے، اداس سے تھے۔ ان کے اندر سے ایک خاص قسم کا خوف ٹپکتا تھا۔ بچا وہی جو اس گلی کو چھوڑ گیا، بچا وہی جس نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اور اسی گھر کے ساتھ ایک سکول بھی تھا۔ وہ تھا تو ایک گھر، کسی نے بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے گھر بنوایا۔ وہ مالدار آدمی تھا۔ جب اس کی پوری فیملی وہاں پہ شفٹ ہوئی تو جنات نے تنگ کرنا شروع کیا اور جنات نے خوفزدہ کرنا شروع کیا اور ڈرانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں لوگ بیمار ہونے لگ گئے۔ انہوں نے پانی کی لائنیں بہت اچھی بچھائی ہوئی تھیں، وہ لیک کرنے لگ گئیں۔ پلمبر آئے، ڈھونڈ کے تھک جائیں، لیکن یہ نہ پتہ چلے کہ یہ سیپیج کہاں سے ہو رہا ہے، پانی کہاں سے لیک ہو رہا ہے۔
تو کبھی گھر میں برتن کہیں رکھیں اور کہیں پہ دھلے ہوئے ملیں، کبھی کچن کو تالا لگائیں تو دوسرے دن دیکھیں تو کچن کھلا ہوا اور کسی نے کوئی چیز پکائی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ عورتیں ڈر گئیں، وہ گھر چھوڑ کے چلی گئیں، انہوں نے کہا ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ اور وہ فیملی پوری کی پوری اپنے پھر پرانے گھر میں رہنے پہ راضی ہوگی، لیکن اس نئے گھر میں نہیں آئی۔ رات 1-2 بجتے تو وہاں پہ برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں، بچوں کے رونے کی آوازیں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، سب لوگوں نے سنی، کئی دفعہ سنی، بار بار سنی، آج بھی سنتے ہیں۔ پھر وہاں پہ اسکول بن گیا۔ اسکول بنا تو رات کو 2-2:30 بجے بھی انگریزی کی کلاسز ہو رہی ہیں، اردو کی کلاسز ہو رہی ہیں، ان کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے جو لوگ ساتھ رہتے ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں، پھر مجبور ہیں، جن کے اپنے گھر ہیں وہ عادی ہیں، وہاں پہ رہ گئے ہیں تو رہ ہی گئے ہیں۔ پھر سب نے ان کو ایڈجسٹ کر لیا کہ ہم بھی یہیں پہ رہیں گے، یہ بھی یہیں پہ رہیں گے۔ 90 کی دہائی میں 1994 کی کا آخر تھا بالکل، تو وہ جو لڑکی لاہور سے بیاہ کے گئی تھی وہ کسی کام سے لاہور آئی۔ اب وہ لڑکی نہیں تھی، اس کے بچے تھے، 8 بچے تھے اس کے، اور وہ بیمار ہوئی اور پھر اس دنیا سے چلی گئی ہیپ ہیزرڈلی۔ ایک شادی میں شرکت کے لیے آئی اور پھر واپس نہ جا سکی کراچی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک ایک کر کے وہ سب بچے جو تھے 8 کے 8 وہ تتر بتر ہو گئے، سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور سب علیحدہ علیحدہ بھی ہو گئے، اور سب کے آپس میں تعلقات بھی خراب ہو گئے، اور تعلقات خراب ہونے کی بہت بڑی کوئی جینین وجہ بھی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک شخص، ان 8 بہن بھائیوں میں سے ایک کو جب زندگی کے 50 بہاریں گزر گئیں تو اس کے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اللہ نے خیال ڈالا کہ یہ جو تم لوگوں کا آپس میں جتنے بھی جھگڑے ہیں یہ تم لوگوں کے اپنے نہیں ہیں، دراصل یہ جنات کی وجہ سے ہیں۔ تو اب یہ خیال اتنا طاقتور تو نہیں تھا کہ اس خیال کو دلیل بنا کے کوئی فیصلہ تو نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ اس اللہ نے اس بات کا یقین پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جناتی معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ سب آپس میں تتر بتر ہو گئے ہو، ان 8 میں سے ایک کو روحانی علاج کا علم سکھا دیا، اور اس کو کچھ ایسا قرآن میں سے ایسا حصہ اللہ نے عطا فرما دیا کہ جس کو پڑھ کے دم کرنے سے پانی اگر کسی کو پلایا جائے دم کیا ہوا پانی، تو اگر اس کے اوپر جناتی اثرات ہوں تو وہ پانی کڑوا ہو جاتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے ارد گرد کے 2-3 بہن بھائیوں کو ایکسیس کیا، ان تک پہنچ رسائی حاصل کی، اور ان کو دم کر کے وہ پانی پلایا تو وہ پانی کڑوا ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی علامتیں تھیں جن کے ذریعے یہ سمٹمز پتہ چل جاتے تھے، تو سب میں وہ سمٹمز نظر آئے۔ تو ایک دفعہ ایک اور خیال اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا کہ کیا کوئی ناراضگی اور دشمنی کی کوئی بڑی ریزن بتا سکتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں جن لوگوں نے ایک دوسروں کے قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں، پراپرٹی غصب کی ہوئی ہوتی ہے، کوئی رشتے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کسی کی سگی بیٹی کسی کے سگے بھائی کے بچے کے ساتھ بیاہی ہوئی ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ ظلم ستم ہوتے ہیں، پھر اس کو طلاق ہو کے گھر آ جاتی ہے، یا کوئی اور اس طرح کا سنگین معاملہ ہو تو ان میں بھی صلح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسا کون سا معاملہ ہے کہ کوئی کسی کی شکل دیکھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے؟ ہر کسی میں یہ کہ دل میں یہ تمنا ہے جب میں مر جاؤں تو فلاں 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 میری میت میں ہی نہ پہنچ سکے، اور اس بات سے اس کو سکون حاصل ہوگا قبر میں بھی، اس کو ایسا لگتا ہو۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ان 8 بہن بھائیوں کے پاس جو جھگڑے کی وجہ ہو سکتی تھی، وہ جھگڑے کی وجہ ان کی پراپرٹی تھی۔ وہ ان کا ایک گھر تھا جو اتنا بڑا کوئی قیمتی بھی نہیں تھا، اور اگر دیکھا جائے تو بہت قیمتی بھی تھا۔ تو ان 8 بہن بھائیوں میں سے ہر کسی کے اوپر جو کوئی بھی قیامت ٹوٹی
جو آئیں کسی نے بھی اس گھر کی وجہ سے جھگڑا نہیں کیا آپس میں. اس گھر میں رہنے والے 8 بہن بھائیوں میں سے 2 رہ گئے، باقی 6 جہاں اللہ نے چاہا ان کو چھت دے دی، لیکن انہوں نے بھی پلٹ کے کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی، اس کے اوپر کوئی جرگہ بھی نہیں بٹھایا، کوئی فتنہ بھی نہیں کیا. لوگ ان میں سے کسی کو کہا کرتے تھے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سگا چچا ہو، سگی پھپھیاں ہوں اور سگے بھتیجے ہوں، ان کے بھتیجے اور کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے 10 سال میں بھی ایک دفعہ کسی کا دل نہ کرے؟ ایسی بھلا سختی کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ تو کشش خون کی بندے کو کھینچتی ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں. ان میں سے وہ 8 بہن بھائی تھے. بہنوں کی جو شادیاں تھیں وہ جیسے تیسے ہو گئیں، لیکن جنات جو تھے ان سب میں سے ایک کے اوپر زیادہ فوکس تھے. چنانچہ انہوں نے اس کی شادی کامیاب نہیں ہونے دی اور پھر مسلسل اس کے ساتھ رہنے لگ گئے. اور پھر جو وہ اس کی مزاج میں اس کے اندر بایولوجیکل تبدیلیاں لا سکتے تھے، نفسیاتی تبدیلیاں لا سکتے تھے، جتنے بھی ڈس آرڈرز پیدا کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیے. اور پھر وہ اس کی لائف بالکل خراب ہو گئی. اس کا کوئی گھر نہیں تھا، اس کا شوہر نہیں تھا، اس کا سسرال نہیں تھا. بڑی ہی کوششوں کے باوجود اس کا گھر آباد نہیں ہو سکا، اور پھر اس نے کم عمر ہونے کے باوجود دوسری شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا. اور پھر اس کو باقاعدہ بڑے خوفناک قسم کے جناتی دورے بھی پڑنے شروع ہو گئے، اور کوئی اس کا علاج کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا. دراصل یہ جو 8 بہن بھائی تھے یہ حسب نسب والے لوگ تھے. یہ جب کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی ان کا اکٹھا ہو جانا ہی ایک فتح تھا. اور جنات یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اکٹھے ہوں. ان کے دل میں وہ جو ان کے گھر میں جنات آتے تھے ان کی دل میں خاص قسم کی نفرت اور بغض تھا ان 8 سے، اور وہ ان 8 کو آپس میں لڑا کے رکھے. وہ جیسے انگریز تھے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ بھی ایسے ہی تھے، یہ بھی ایسے ہی تھے. انسان تو جنات کے لیے کھیلنے کی چیز ہے، ایک کھلونا ہے. جیسے بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے، 1-2 دن میں اکتا جاتا ہے، پھر اس کو توڑ دیتا ہے. جیسے کھیلنے میں اس کو مزہ آتا ہے اسی طرح توڑنے میں بھی اس کو مزہ آتا ہے. انسان 50 60 70 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جنات کا 200-250 سال کا بچپنا ہوتا ہے. بچپن ہی ختم نہیں ہوتا ان کا، ان کی عمریں زیادہ لمبی ہوتی ہیں. یہ کوئی ویلاگ نہیں ہے، یہ کوئی پریزنٹیشن بھی نہیں ہے. یہ ایک بظاہر تو یہ کہانی لگ رہی ہے، لیکن اس کہانی کو یہ جب حقیقت تھی تو اس حقیقت کو بیتنے میں 50 سال لگ گئے، اور کہانی بننے میں ظاہر 10-15 منٹ لگیں گے، اس میں یہ ختم ہو جائے گی. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ بھلا جنات ایسا کیوں کرتے ہیں یا کیوں کریں گے. بات یہ ہے کہ دنیا میں جب ایک انسان کے ہاں پہ 8-10-9 مہینے میں 9 ماہ میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اتنے میں جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. ان کی آبادی انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، اور یہ جنگلات میں ان کو اب ویرانوں میں رہنے کا حکم ہے، لیکن یہ انسانی آبادیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور انہی میں رہنا چاہتے ہیں، اور انہی کے انسانوں کو خوف زدہ رکھنا ان کا مشغلہ ہے، ان کی بھوک ہے، ان کی ایپیٹائٹ ہے. آپ جب خوف زدہ ہوتے ہیں تو ان کی بھوک مٹتی ہے، اور اگر کسی بھی طریقے سے آپ اس خوف میں سے نکل جاتے ہیں تو یہ سے زیادہ اور کچھ کر بھی نہیں پاتے ہیں انسانوں کے ساتھ. یہ انسان کے جنات جو ہیں انسان کے دماغ اور انسان کے دل کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے انسان کو ڈورمنٹ کرتے چلے جاتے ہیں، منفی کر دیتے ہیں، اور اس کو خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں، جھگڑوں کی طرف لے جاتے ہیں، جسمانی ڈس آرڈرز کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ان میں کسی بھی طرح سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونے دیتے یہ انسانوں میں، اسی طرح سے بھی کسی کی بھی غلطی کو بھولنے نہیں دیتے، اور پھر بہت ساری غلطیاں بھی کرواتے ہیں. ہوا کیا کہ ان 8 بہن بھائیوں میں سے ایک نے ایک شیعہ فیملی میں شادی کر لی.
پھر اس نے بہت سارے معاشی کرائسس دیکھے، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، بڑی خوبیاں ہونے کے باوجود جب وہ تنہا رہ گیا تو بادشاہ اکیلا یا جرنیل اکیلا تو کچھ نہیں ہوتا نا، فوج ساتھ ہو تو ہی سپہ سالار ہوتا ہے، رعایا ہو تو بادشاہ ہوتا ہے، ورنہ بادشاہ بھی ایک انڈیویجول ہی ہے۔ اب وہ ایک طرف معاشی مسائل، دوسری طرف جناتی رکاوٹیں، تیسری طرف شیعہ فیملی میں ہونے والی شادی نے ان کو ایک کمپلیکس میں مبتلا کر دیا اس بچے کو، اور وہ بہت ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود جب تنہا رہ گیا، کیونکہ جنات کے خاص کام یہ ہے کہ انسانوں کو تنہا کر دیتے ہیں، اس کے ارد گرد کسی خیر خواہ کو رہنے نہیں دیتے، تو ساری زندگی لائف چیلنجنگ ہی رہتی ہے، چیلنجز چیلنجز چیلنجز، ایک میں سے نکل جائیں دو اور چیلنجز، دو میں سے نکل جائیں چار اور چیلنجز، اور انسان اسی میں پھر مر جاتا ہے۔ تو اور ہر کسی کے پاس جھوٹے سچے جواز بھی ہوتے ہیں ناراض رہنے کے، روٹھ جانے کے، اور کبھی بھی صلہ رحمی نہ کرنے کے۔ اور پھر اسی دوران اچھا یہ سارے کام پیچھے بیٹھ کے کروا تو شیطان ہی رہا ہوتا ہے، شیطان ہی ورگلاتا ہے جنات کو، وہی ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے، وہی ان کو اسکرپٹ دیتا ہے، وہی بتاتا ہے کہ ایسے کرو۔ وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ زمین تمہاری تھی، تمہارے پاس اس کی خلافت تھی، اللہ نے تم سے چھین کے انسانوں کو دے دی، انسان مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تم آگ کے بنے ہوئے، وہ زمین وہ پست ہیں، تم اعلیٰ شان والے ہو، تمہیں بے عزت کیا گیا ہے، تم ان سے بدلہ لو۔ اور وہ کہتے ہیں کیسے بدلہ لنے کا وہ طریقہ میں بتاتا ہوں، پھر وہ ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک ایک آدمی کے ساتھ کئی شیطان، کئی جنات ہوتے ہیں جو اس کے لیے مسائل، رکاوٹیں، بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جو اس کے دماغ، کانوں سے معدے میں گھس جاتے ہیں، دماغ میں، دل میں، اور پھر ان چیزوں کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس دوران ان 8 بہن بھائیوں سے غلطیاں بھی ہوئیں، ان سے بلنڈرز بھی ہوئے، لیکن وہ جو انسانی کنٹریبیوشن تھا، یعنی کہ ان کا ذاتی جو کوئی جرم تھا یا ان پہ جو بھی کوئی الزام تھا، اس کی حقیقت 15 سے 20% سے زیادہ نہیں تھی۔ زیادہ تر جنات نے اور شیطانوں نے ان غلطیوں کو گلوریفائی کر کے، ان کو بہت بڑا کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے آپس میں ہر قسم کے تار رابطوں کے کٹ گئے۔ اگر یہ سب اکٹھے ہوتے اور ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے اور ایک کسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم سے اتفاق کے ساتھ، چاہے جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے، آپس میں رابطے میں ہوتے، تو بڑی طاقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے بہت فائدے کی بات ہوتی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی بس کو دھکا لگا رہا ہے، اور ایسی بس کو دھکا لگا رہا ہے جس کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے، کہ اگر وہ چل بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو چل نہیں رہی تو مسئلہ ہے، جب چل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ اس ایک بچی کو کہ کہیں وہ ہمارے چنگل سے نکل نہ جائے، یہ سب اکٹھے اگر ہو جائیں گے تو یہ ہمیں اس کے ساتھ جو ہم مداخلت کر رہے ہیں وہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ اس لڑکی جس کی ہم نے شادی کامیاب نہیں ہونے دی، جس کی زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی، جس کی صحت ہم نے تباہ کر دی، جس کو نفسیاتی اور سائیکالوجیکلی اور بایولوجیکلی ہم نے ڈس آرڈرز میں مبتلا کر دیا، جس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، اور اس کی کوئی زندگی کوئی منزل نہیں ہے، وہ پیپل کے ایک پیلے پتے کی طرح ہے جس کو ہوائیں جدھر چاہتی ہیں اڑا کے لے جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور ہم اس کے ساتھ جتنا اس کو خوفزدہ کر کے رکھ سکتے ہیں رکھیں، جتنا اس کو اس کا خون چوس سکتے ہیں وہ خون چوسیں، اور ہمیں اس میں مزہ آئے۔ اور اگر یہ اکٹھے ہوں گے تو اس کا علاج کا غور فکر کریں گے، بلکہ یہ خود ہی علاج کر لیں گے۔ تو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کا لیول بھی ختم کر دیا انہوں نے۔ تو شاید زندگی میں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کبھی بھی اکٹھا نہ کیا جا سکے، ہو سکتا ہے نہ کیا جا سکے، اور ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی جائے کہ کسی کو سمجھ آئے، کوئی نظر انداز کرے چیزوں کو، کسی کے اندر عجز پیدا ہو، وہ جھک جائے اور کہے کہ کسی طریقے سے اس جناتی مسائل میں سے ہم نکل جائیں۔ ہو سکتا ہے، لیکن گو کہ بہت کم چانسز ہے اس بات کے۔ ان کو وہ گھر ویران چاہیے، اداس چاہیے، خوفناک چاہیے، ہیبتناک قسم کے اندر حالات نظر آنے چاہیے۔ اس کی ایک ایک دیوار سے نحوست ٹپک رہی ہو، اس کی ایک ایک اینٹ سے اندھیرا پھوٹ رہا ہو، وہاں پہ نحوست اور مایوسی ہی مایوسی ہو، نحوست ہی نحوست ہو، نیگیٹیوٹی ہی نیگیٹیوٹی ہو، اور وہ کھنڈر میں تبدیل ہو،
اور وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے، اور پھر وہ ہو ہی گیا۔ آپ اس نقطہ نظر سے جب جو کوئی بھی اس گھر کو دیکھے گا تو اس کو یہ لگے گا یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ انسانوں نے نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ گو کہ سب کچھ جنات کے کھاتے میں آپ نہیں ڈال سکتے، لیکن جو بڑا پلیئر ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا ہو اور اس ٹیسٹ میچ میں ہر کوئی 20-15 سکور کر کے آؤٹ ہو رہا ہو اور کوئی شخص ڈبل سینچری کر دے تو اس کو ریوارڈ تو جائے گا نا۔ اسی طرح کسی کی تباہی میں بھی جب کسی کا بڑا رول ہوتا ہے تو پھر نام اسی کا ہی لگتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری زندگیوں میں، انسانوں کی زندگیوں میں یہ جو شیطانی جنات ہیں، انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، اور ہر دوسرا آدمی، اگر میں کہوں کہ ہر 100 میں سے 90 لوگ جو ہیں وہ، پہلے میں سمجھتا تھا یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے جی، ہر کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں روحانی معالج اس کے اوپر جناتی اثر، ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اب جب خود واسطہ پڑا ہے پریکٹیکلی، جب میں اس فیلڈ میں آ گیا ہوں اور اللہ نے مجھے میرے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا ہے، تو مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس دنیا میں جتنا بھی شیطانی نظام کھڑا ہے وہ جنات کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ جنات کی نفسیات، ان کی تاریخ، ان کی عادات، ان کے جرائم، ان کے ظلم، اور ان کی آبادیوں کی اقسام اور ان کی نفسیات، اس کے اوپر بہت ساری گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارا وقت چاہیے اس کے لیے، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ وہ گھر تو تباہی سے دوچار ہو ہی گیا، وہ گھر تو ٹوٹ پھوٹ گیا، اس کی اینٹ میں دراڑ پڑ گئی، اس کی کوئی چیز سلامت نہ رہی۔ تعلیم، تربیت، گھر، کاروبار، فیکٹری، صحت، اتحاد، یونٹی، رشتوں کی پاسداری، خون کی آپس میں کشش، آپس کی بہن بھائیوں کی محبت، سب کچھ پھیکا پڑ گیا، ختم ہو گیا، کسی کام کا نہ رہا۔ ہر کوئی علیحدہ علیحدہ کسی ایسے خوفناک گھر میں چلا گیا جہاں پہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور زندگی سے اور دنیا سے اور اپنی فیملی سے لڑ رہا ہے، اور سٹرگلنگ فیز میں ہے، کوئی بھی کامیابی کی طرف پراپرلی نہیں جا سکا۔ اور زیادہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو یہ گھمنڈ ہے کہ بھلا ہم میں کیسے جناتی اثرات ہو سکتے ہیں، ہم تو بڑے کمپلیٹ ہیں، میں تو بڑی ٹھیک ہوں، میں تو لوگوں کو دم کرتی ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مجھ میں کیسے جناتی اثرات ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اگر کسی کو ہم نے یہ کہہ ہی دیا اپنے بہن بھائیوں میں سے کہ ہمارا علاج کر دو، تو اس کا مطلب ہے ہمیں جھکنا پڑے گا اس کے سامنے، تو اس جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ جھکنے جو نہیں دے رہی قوت، یہ بھی شیطانی طاقت ہے، ورنہ انسان کے پاس جھکنے کے سوا اور ہے ہی کیا؟ وہ کسی نے کہا کہ انسان کی تقدیر جو ہے اس کے ماتھے پہ لکھ دی گئی ہے، تو جیسے جیسے آپ اپنی سجدہ کرتے ہیں دراصل آپ مہر لگاتے ہیں، اور جیسے جیسے جو کچھ ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے یہ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم سجدے کرتے ہیں۔ تو عجز اور انکساری اور جھکنا اور اللہ کو یاد کرنا اور آخرت کو یاد کرنا اور اپنی قبر کو یاد کرنا اور اپنے پیروں کے انگوٹھوں سے روح کے نکلنے کے مرحلے کو روح کے نکلنے سے پہلے محسوس کرنا شروع کر دینا، یہی اصل میں موت وانتا موت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو ریت کی طرح اتفاق، اتحاد، محبت، یگانگت، بزنس، نفسیات، روحانیت سب ہاتھ سے پھسلتی چلی گئی، ہتھیلیاں خالی رہ گئیں، کچھ بھی نہیں رہا ان میں۔ لیکن بندے کو یوں لگتا ہے کہ میری مشت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، سارا کچھ میں نے ایک خزانہ پکڑا، اس میں ہولڈ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس وہ خزانہ ہے نہیں، جب وہ اس مٹھی کو کھولے گا تو وہ خالی ہوگی۔ تو یہ ہے وہ کہانی جو ایک بربادی کی کہانی ہے، جو ایک شکست کی کہانی ہے، جو ایک تباہی کی کہانی ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے، تیلا تیلا اور تتر بتر ہو جانے کی کہانی ہے۔ اور کہانی سب کی ناکامی کی کوئی بڑی کوجنٹ ریزن بھی نہیں ہے، اور جو بھی ریزنز ہیں وہ سب سپریچول ہیں۔ اور شاید یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے ان 8 بہن بھائیوں میں سے شاید کسی کو اس کا فائدہ ہو سکے، شاید ہو جائے، اور شاید وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والے ہو جائے اور معاف کرنے والے ہو جائے، اور
کوئی پتہ نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں کے جو دل ہیں، انسانوں کے دل ہیں، وہ جو اللہ کی 2 انگلیوں میں، اور جدھر چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. اللہ کی مرضی، پھیر دے تو پھیر دے. ورنہ کسی اور ایک ہی چاہے وہ شخص ہو، شاید اس کو، اس دیکھنے والے کو، میری اس بات کو سننے والے کو کوئی کلو مل جائے اس سے. اس پوری کی پوری تباہی میں، اس 8 بہن بھائیوں کی پوری بربادی میں، اور ان کے مکمل طور پہ کولیپس اور ڈکلائن کر جانے میں، مرض کا احساس کسی کو اگر شاید ہوا بھی تو اس کو 50 سال گزر گئے. ہو سکتا ہے اس تشخیص کو، اس ڈائگنوسس کو بھی ان میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو. کیونکہ یہ بھی جب اتنا زیادہ آپ کے دل و دماغ پہ جنات قبضہ کر جاتے ہیں تو وہ حق کو اور ظلم کو آپس میں شفل کر دیتے ہیں. وہ انسان کو سمجھ نہیں آنے دیتے، وہ ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف نہیں ہونے دیتے. کیونکہ انہوں نے وہ جو ایک لڑکی ہے نا جو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. اس کے چھڑوانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کی زندگی بچا لیں کسی طریقے سے. اس کی زندگی کو بچانے میں باقی سب کی بھی بقا ہے. تو آخر میں یہ گزارش ہے کہ اس کہانی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ سچ ہے. اور جب 50 سال گزرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو ہم فون پہ ادھر بیٹھ کے امریکہ یا یورپ یا رشیا میں یا کوئٹہ میں بات کرتے ہیں، تو اس بات کے دوسری طرف پہنچنے سے پہلے جنات بھی وہ بات سن لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا جو جہاں نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ جو بھی آپ کی پالیسی طے کر ہوتے ہیں، وہ اس کا بھی حل توڑ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ہمارے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتے ہیں، ہمارے سے پہلے فیلڈنگ کر لیتے ہیں، ہمارے سے پہلے میدان جنگ میں اپنی صفیں سیدھی کر لیتے ہیں. اور ان کو سب کی نفسیات کے اوپر ان کی بڑی ورکنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق اس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں کہ اس کو کبھی بھی کسی بھی طور پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ میں خود سے کر رہا ہوں یا کوئی شیطانی قوت جو ہے وہ مجھے فورس کر رہی ہے کہ میں یہ سارے غلط کام جو ہے کرتا چلا جاؤں. بہت سارے جرائم، بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کرنا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا اور اس سے ہو بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یقیناً کوئی اور فورس ہوتی ہے. آخر میں ایک عرض کرتا ہوں، میں نے دیکھا کہ جیل میں وہ لوگ جن کے اوپر 365 قسم کا کیس ہے، یعنی کہ اغوا کا اور بدکاری کا کیس ہے، ایسے کیسز جو اخلاقی لحاظ سے بہت ہی تباہ کن اور جن کو بڑی نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایسے بھی کیسز میں پھنسے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا. جب ان کی ملاقات کے لیے ان کے سگے بہن بھائی جاتے ہیں تو وہ ان کے قربان اور واری جا رہے ہوتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے معصوم بندہ یہی ہے. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے اس نے یہ جرم کیا ہے، پھر بھی اس کے لیے دیسی گھی میں قیمہ بھونا ہوا لے کے آتے ہیں، پھر بھی اس کو کھانے پیش کرتے ہیں، اس کو کمبل دیتے ہیں، اس کو سویٹر پہنچاتے ہیں، اس کو پیسے پہنچاتے ہیں، اس کو پھل پہنچاتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ کے کئی ڈنڈے پہنچاتے ہیں اندر، اور دعائیں اور آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں، بلک کے، سسک کے، پھوٹ کے. کیسی محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں کی، کیسی محبت ہوتی ہے ان کی آپس میں، کہ وہ اس گناہ سے بھی، اس جرم میں سے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. سورہ آیت الکرسی کا، آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ختم کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہماری بہن، یہ جس چکر میں ہمارا باپ، ہمارا چاچا پھنس گیا ہے، یہ اس میں سے اللہ پاک اس کو نکال دے. یعنی کہ اتنی کمال کی کشش اور محبت ہوتی ہے رشتوں میں. لیکن جب یہ ختم ہو جائے اور بالکل بھی فیل نہ ہو تو پھر جان جائیں کہ پیچھے کہیں نہ کہیں ایک سے زیادہ جنات ہیں جو کہ سب جگہوں سے محبت کو، خلوص کو، دردمندی کو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس میں بڑی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو چلا جنات ہی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنات کے منحوس اثرات سے محفوظ رکھے سب کو. اور میری دعا ہے کہ کسی نہ کسی کو ضرور، میرا دل چاہتا ہوں پوری دنیا کے ہر انسان کو فائدہ ہو اس کہانی سے،
لیکن کسی نہ کسی کو اللہ ضرور مستفید فرمائے. وما علینا الا البلاغ.